تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ مکافات عمل ہونا تو اٹل ہے، دیر سویر ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ کوئی بری سے بری سزا بھی اتنی وحشت ناک نہ ہوگی جتنا کہ آدمی کا دل کا سخت ہونا اور اس کا اللہ سے دور ہونا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اس پر دنیا کو وسیع کر دیتا ہے، دنیا کی فرحتیں اس کے لیے بے حساب کر دیتا ہے تاکہ وہ ان میں مزید مشغول ہو جائے اور رب سے اور دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہوں کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے، زنا اور والدین کی نافرمانی۔ خدا سے اس کے ہی وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ خدا کے اتنے نافرمان ہیں لوگ کہ اس کے بھیجے عذاب کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جہنم میں غی نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عذابات سے ہر مومن و کافر کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والا ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اللہ اپنی عذاب پر لوگوں کو تب ہی جمع کرتا ہے جب وہ گناہوں پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔